بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سانپ کو جنم دیا۔ جب یہ خبر بستی والوں تک پہنچی تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی، نہایت نیک اور پاکیزہ۔ اللہ پاک نے اسے بے حد حسین اور جمیل بنایا تھا اور حسن کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حفظ کرنے جایا کرتی تھی۔ راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکے نے اسے دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا تھا اور طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ چنانچہ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہو گئی۔ وہ اپنے نئے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسی سے پاگل ہو کر وہ چیخنے لگا، اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ بستی میں ایک بڑا جادوگر تھا۔ وہ ہندو لڑکا اس کے پاس گیا اور اپنا حال سنایا۔ جادوگر نے اسے ایک چلہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہ ہندو لڑکا جنگل میں جا کر چلہ کرنے لگا۔ اب اس نے اس مسلمان جوڑے پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ لڑکی کا شوہر اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ لڑکی کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک طرف اللہ نے انہیں اولاد نہ دی اور دوسری طرف اس کا شوہر اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی دن رات روتی اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ پھر ایک دن اس کے گھر کے ملازم نے اسے روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ وہ لڑکی اس سے روحانی علاج کرانے لگی اور اللہ پاک کی رحمت سے اسے ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بننے کا شرف ملا۔ اس بیٹی کو پورا گھر بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کا باپ اپنی بیٹی سے بالکل دور رہتا تھا، جیسا کہ وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لڑکی اس بات سے پریشان رہتی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی سے پیار کیوں نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ نے اسے بیٹی دی ہے تو خوشیاں بھی ضرور آئیں گی۔ اب وہ بچی 10 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک دن ان کے گھر کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور پکارا، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے؟ جب اس عورت نے فقیر کی آواز سنی تو اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ جب ملازم کھانا دینے گیا تو فقیر نے کہا، مجھے تم سے نہیں تمہارے گھر کی مالکن سے بھی ملنا ہے۔ ملازم نے جا کر مالکن کو بتایا تو وہ نہ جانے کیوں فقیر سے ملنے کے لیے دروازے پر آ گئی، حالانکہ وہ بہت ہی باپردہ لڑکی تھی۔ فقیر نے اس سے کہا، بیٹی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو۔ لڑکی نے اپنے ملازم سے کھانا لیا اور فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا، بیٹی کیا تم مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ لڑکی نے ملازم کو پانی لانے کا حکم دیا۔ ملازم پیتل کے بڑے گلاس میں پانی لے کر آیا۔ لڑکی نے وہ پانی اٹھا کر فقیر کو دیا۔ جب فقیر نے گلاس میں دیکھا تو کہا، اس پانی میں تو سانپ ہے۔ لڑکی یہ سن کر حیران ہوئی اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی تو میں نے خود آپ کو دیا تھا۔ فقیر نے کہا، بیٹی تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا؟ میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ لیکن فقیر بار بار کہتا رہا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تمہارا شوہر کو تم سے دور کیا جائے اور تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ یہ سن کر لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے بابا میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ اللہ پاک نے تو مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے، میں آپ کو اپنی بیٹی سے ملواتی ہوں، مگر وہ اس وقت سو رہی ہے۔ یہ سن کر فقیر نے کہا، بیٹی ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ اندر جا کر دیکھو، تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا۔ تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر آ گئی اور دیکھا کہ اس کی بیٹی واقعی میں مر چکی تھی۔ وہ چیخی اور چلائی، روتی ہوئی دروازے پر واپس آئی، لیکن جب دروازے پر پہنچی تو وہاں فقیر موجود نہیں تھا۔ اس نے فوراً ملازم کو کہا، جاؤ دیکھو وہ فقیر کہاں گیا۔ ملازم نے فقیر کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ چھوٹی سی معصوم بچی کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچے کی موت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ بیٹی کی موت کو 1 سال گزر چکا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی دی جو پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی کو دیکھنے نہیں دیتی تھی
کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ جیسے ایک بیٹی کھو چکی ہے، اگر اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب وہ بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی اور اب بہت خوش تھی، لیکن 3 سال بعد پھر وہی فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کی نوکرانی فقیر کو کھانا دینے لگی تو وہ فقیر کو پہچان گئی اور دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی، کہا جا کر کہنے لگی مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو پہلے بیٹی کے مرنے کی خبر سنائی تھی۔ یہ سن کر مالکن گھبرا گئی اور فوراً اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ بیٹی صحیح سلامت سو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مالکن نے سکون کا سانس لیا اور ملازمہ سے کہا جاؤ فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ ملازمہ ویسے ہی کیا۔ جب اس نے فقیر کو کھانا دیا تو فقیر نے کھانا لیتے ہوئے کہا اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، اسے بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کروائے ورنہ اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی اور وہ لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ملازمین جب یہ بات اپنی مالکن کو آ کر بتائی تو وہ زار و گتار رونے لگی۔ ملازمہ نے مالک کو پیغام بھیجا۔ شوہر فوراً گھوڑے پر بیٹھ کر گھر آیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا، گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ اس نے اپنے پاؤں سے گھر کے صحن میں زمین کھودنا شروع کر دی۔ گھوڑے کی حرکت سب حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر گھوڑے کو کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے گھر کی زمین کیوں کھود رہا ہے۔ ابھی سب یہ سوچ رہے تھے کہ اندر سے بیٹی اٹھ کر بھاگتی ہوئی آئی، اس سے پہلے کہ کوئی اسے پکڑتا۔ ابھی سب یہی سوچ رہے تھے کہ اندر سے بیٹی گڑھے میں گر گئی۔ جب معصوم بچی کو نکالا گیا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد عورت کو یقین ہو گیا کہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ اس نے کسی بڑے عالم سے علاج کروانے کا سوچا اور علاج کے دوران اللہ پاک نے اسے ایک اور بیٹی عطا کی۔ اب وہ اور اس کا شوہر خوفزدہ تھے کہ اگر بیٹی کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا، لیکن اس بیٹی کے ساتھ ہوا وہ پہلی دونوں بیٹیوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ ہوا یوں کہ وہ دونوں بیٹی کو لے کر اس عامل کے پاس جا رہے تھے جس نے ان کا علاج کیا تھا، اور جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو راستے میں چیل اڑتی ہوئی آئی اور ایک بچی کو اس کی ماں سے چھین کر آسمان کی طرف لے جانے لگی۔ بچی کے والدین بے بسی سے اس اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے۔ کافی اونچائی پر جا چکی تھی کہ اچانک بچی اس کے پنجوں سے نیچے گر گئی۔ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد بچی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ منظر دیکھ کر والدین تڑپنے لگے، جیسے کوئی معصوم بچہ تڑپتا ہوا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہماری بیٹی کو کون مار رہا ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اپنی 3 بیٹیوں کو مرتا دیکھ کر ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ عورت صبر سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ اس کے بعد وہ فقیر اس لڑکی کے پاس آیا۔ فقیر نے کہا بیٹی میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، لیکن ایک کالے ناگ نے اسے ڈس لیا، اس کے ساتھ جو عامل تھا اسے بھی ناگ نے ڈس لیا۔ یہ سب جادو سکھانے والے کا کام تھا، اسے بھی ڈس لیا اور وہ دونوں گئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تم پر اپنا کرم کیا۔ اللہ تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو گی۔ تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کے وارث بنو گے۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ اگر انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔